حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے مبارک میں تشریف فرما تھے۔ ایک رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کے وقت بیدار ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ، یعنی بیدار ہوتے ہی آپ کی زبان اقدس سے یہ الفاظ نکلے، فرمایا سبحان اللہ۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ حجرے کے اندر تشریف فرماتے لیکن ان کی نگاہ نبوت کچھ اور ہی دیکھ رہی تھی، اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھتے ہی یہ فرمایا سبحان اللہ۔ کہنے کا مطلب کیا تھا؟ خود ہی آگے وضاحت فرمائی، فرمایا آج کی رات کتنے خزانے کھل گئے ہیں، اور پھر ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کتنے فتنوں کے دروازے بھی کھل چکے ہیں۔ فرمایا ساری حجرے والیوں کو جگا دو اور یہ فرمان ان کو سنا دو۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا وہ اسلام کی بیٹیوں کے لیے ایک خوبصورت سبق، ایک خوبصورت درس اور زندگی بھر کا ایک خوبصورت نصاب عطا فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بہت سی عورتیں دنیا میں جو لباس پہننے والی ہوں گی حشر کے اندر وہ ننگی ہوں گی۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بہت سی عورتیں جو دنیا میں لباس پہننے والی ہوں گی آخرت میں ننگی ہوں گی۔ اب اس حدیث مبارکہ کی محدثین نے تشریح فرمائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بہت سی خواتین جو دنیا میں لباس پہننے والی لیکن آخرت میں وہ ننگی ہوں گی۔ محدثین نے ان الفاظ کی پھر آگے تشریح فرمائی کہ اس جملے کے آگے 3 مطلب بنتے ہیں۔ پہلا مطلب کہ بہت سی عورتیں جو دنیا کے اندر محلوں میں رہنے والی ہیں، 20 40 سوٹ موجود ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ دنیا میں لباس پہننے کے باوجود ننگی ہیں۔ مطلب کیا تھا کہ وہ دین سے دور ہیں، دین کے ساتھ لگاؤ نہیں ہے، دین سے دوری ہے، شریعت سے دوری ہے، سنت نبوی کو دور کر دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ وہ عورتیں ہوں گی جنہوں نے دین کو چھوڑا ہوگا، دین سے دوری اختیار کی ہوگی، دین سے اپنے آپ کو دور کر لیا ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ دنیا میں اگرچہ لباس پہننے والی ہیں لیکن آخرت میں وہ ننگی ہوں گی۔ شریعت اس بات پر پابندی لگا رہی ہے کہ اگر کپڑے پہننے ہیں تو لباس کے ساتھ شریعت کی تمام پابندیوں کو بھی اپنے اوپر لاگو کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ وہ عورتیں جو لباس دنیا میں پہنتی ہیں لیکن اس لباس کے ساتھ دنیا کے اندر وہ شریعت کے تمام معاملات سے اپنے آپ کو دور کرتی ہیں، فرمایا وہ دنیا میں لباس پہنتی ہیں اگرچہ جتنا بھی وہ اپنے آپ کو چھپاتی ہیں آخرت میں وہ ننگی ہوں۔ اور دوسرا مفہوم ان حدیث مبارکہ کے الفاظ کا دوسرا معنی یہ کہ دنیا کے اندر وہ کپڑے میں اپنے آپ کو لپیٹتی تو ہیں لیکن کپڑا اتنا تنگ ہے کہ وہ اپنے جسم کے اعضاء کو واضح کر دیتی ہیں، اپنے جسم کے اعضاء کا اظہار کرتی ہیں، جسم کے اعضاء کی شناخت ہو رہی ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتی کہ شریعت نے پردہ لازم کیا ہے، وہ نہیں یہ دیکھتی کہ شریعت کی طرف سے لباس پہننے کا حکم کس طرح کا آیا ہے۔ وہ ان چیزوں کو پسے پشت ڈال کے اپنے فیشن کو سامنے رکھ کے دنیاوی اعتبار سے ایسے کپڑے پہنتی ہیں جن کے اندر اعضاء کی نمایاں اعضاء اظہار ہوتا ہے اعضاء کا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسی عورتیں بھی دنیا میں اگرچہ کپڑے پہننے والی ہیں آخرت میں وہ ننگی ہوں۔ اور تیسرے نمبر پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، محدثین نے اس بات کو بیان فرمایا کہ جو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں کپڑے پہننے والی ہے آخرت میں ننگی ہے، مطلب کیا تھا کہ وہ دنیا میں کپڑے تو پہنتی ہیں لیکن اتنا باریک کپڑا پہنا ہوا ہوتا ہے کہ جس سے بدن کا رنگ بھی نظر آتا ہے۔ اب کون سا ایسا بچا ہوا گھر ہے کہاں پابندی ہو رہی ہے؟ ہم نے اپنے گریبان میں جھانک کر ہم نے اپنے گھروں کے اندر اس حدیث مبارکہ کو سنا کے ہم نے اپنے گھروں کے ماحول کو درست کرنا ہے اور اس کو شریعت کے مطابق کرنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جو دنیا کے اندر باریک لباس پہنتی ہیں، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ دنیا میں اگرچہ کپڑا پہنتی ہیں آخرت میں وہ ننگی ہو۔ کہ اسلام کی وہ بیٹی جس کو اسلام نے ایک وصیت دی ہے، اسلام نے زندگی گزارنے کا ایک مکمل نصاب دیا ہے، اسلام نے زندگی گزارنے کے لیے ہر لمحے پر
اسلام نے اس عورت کی رہنمائی کی ہے، اگرچہ وہ کپڑا پہننے کے لحاظ ہو، اگرچہ وہ گھر میں رہنے کے لحاظ سے ہو، اگرچہ وہ گھر کے دیگر تمام امور تمام کاموں کو کرنے کا لحاظ، ہر لحاظ سے اسلام نے عورت کو، اسلام نے اپنی بیٹی کو ایک خوبصورت نصاب دیا ہے۔ جب اس نصاب پر وہ عورت چلتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عظمتوں کو بھی چار چاند لگا دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ کو سامنے رکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر حضرت خلاد آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس تشریف لائے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، پہلی حدیث مبارکہ کے ساتھ ہی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنگ سے واپس تشریف لائے ہیں۔ حضرت خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ آپ کا بیٹا رسول اللہ کے ساتھ جنگ میں شریک تھا، شہید ہو گیا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب حضرت خلاد آئی، صحابہ بھی بڑے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ بھی موجود ہیں، وہ آ کے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے کا حال کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جواب یہ دیا گیا کہ بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ جس وقت تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس موجود تھے صحابہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو موجود تھے، تو فرماتے ہیں ہمیں بڑا تعجب ہوا، ہم نے کیا دیکھا کہ بیٹا اس کا فوت ہو گیا ہے، بیٹا اس کا شہید ہو گیا، اور وہ بیٹا جو ابھی جوانی چڑھ رہا ہو، وہ بیٹا شہید ہو جائے، ماں کا کلیجہ تو باہر ضرور آتا ہے، ماں کو تکلیف ضرور ہوتی ہے، ماں پریشان ضرور ہوتی ہے کہ بیٹا میرا اتنا جس کو میں نے پالا پوسا پھر اس کی تربیت کی، اب وہ بڑا ہو کر میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، وہ شہید ہو گیا ہے۔ ماں کو ہوش نہیں رہتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ اسلام کی بیٹی آنے والی حضرت خلاد، جب حضرت خلاد آئیں تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں بڑا تعجب ہوا، ہم کیا دیکھتے ہیں واہیا منقبۃ، اپنے آپ کو پورا نقاب کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو کپڑے سے لپیٹا ہوا ہے، بیٹے کے بارے میں بھی پوچھ رہی ہیں لیکن پردے کا بھی خیال رکھا ہوا ہے۔ فقال لها بعض اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین اس عورت سے یہ کہہ بھی بیٹھتے ہیں، کہہ بھی دیتے ہیں کہ اے خلاد، اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنے آئی ہو، یہ تو وہ معاملہ ہوتا ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے، ماں کو ہوش ہی نہیں رہتی، بیٹا فوت ہو جائے، بیٹا شہید ہو جائے، ماں اپنے ہوش و آواز کھو بیٹھتی ہے۔ تو نے اپنے آپ کو اتنا سنبھالا ہوا ہے، اتنا اپنے آپ کو کپڑے کے ساتھ لپیٹا ہوا ہے، اپنے آپ کو نقاب کے ساتھ لے کر آئی ہو۔ حضرت خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے جواب کیا دیا، خوبصورت الفاظ ہیں، سنن کبریٰ کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، اے میرے محبوب کے غلاموں، اے میرے محبوب کے امتیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پردے کے احکامات نازل فرمائے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ہم نے جو سنے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ہم نے جو تربیت پائی ہے، بارگاہ نبوت سے جو ہم نے تربیت پائی ہے، اس تربیت کا اثر یہ ہے، حضرت خلاد فرماتی ہیں ان ازرع ابنی، میرا بیٹا شہید ہوا ہے، فلن ازرع حیاتی، میرا حیات ختم نہیں ہوا، فلن ازرع حیائی، میرا حیات شہید نہیں ہو گیا، بیٹا بہت ہوا ہے، حیات تو زندہ ہے، اس لیے میرے بیٹے کا جنازہ اٹھا ہے، میرے حیا کا جنازہ تو نہیں اٹھ گیا۔ یہ ہے اس اسلام کی بیٹی کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر اپنے پردے کا اظہار کرنا، کہ کس طرح جو اپنے پردے کا اظہار کر رہی ہے کہ بیٹے کی شہادت کی خبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سن رہی ہے، مگر ان کا جو دیا ہوا سبق ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کی ہوئی تربیت ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ آقا اگرچہ بیٹا شہید ہو گیا ہے، لیکن جو آپ کی طرف سے ہماری تربیت کی گئی ہے، اس تربیت کے اندر ایک انچ کا بھی فرق نہیں آنے دیا جائے گا۔